الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ ان میں سبقت لے جانے والے ہیں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کے دین کو سمجھنا اور اس کی شریعت کے احکامات پر غور و فکر کرنا وہ ایمان کی تازگی اور تجدید کا سبب بنتا ہے۔ ہر زمانے کی فکر کے اعتبار سے نئے چیلنجز سامنے آتے ہیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے مومن اپنے طور پر کوشش اور محنت کرتا ہے
اور اس رنگ میں جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے جو رنگ وقت میں غالب ہوتا ہے۔ دین پر اعتراضات اور اشکالات وہ ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ جن لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی نہیں ملتی، شیطان پھر دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور کفر پر جما کر رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی دلیل پر ہیں، ہمارے پاس کوئی لاجک اور منطق ہے جس کے سہارے ہم کھڑے ہیں، ہمارا مقابل اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ حالانکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بات وہ کسی اپنے جیسی مخلوق کے مقابلہ میں نہیں کر رہے ہوتے۔ جب دین اور شریعت پر کوئی اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو دوسری طرف اللہ کی ذات ہوتی اور اس کی ترجمانی وقت کے پیغمبر، انبیاء اور رسل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ کسی اشکال کو لیتا ہے اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے تو اللہ اس کو شرح صدر نصیب فرماتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے اس کو۔ قرآن مجید میں بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں اس طرح کی بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، یعنی جب یہ حالات ہوتے ہیں اور پھر کلی کھلتی ہے تو ایمان والوں کے ایمان کے اندر وہ بڑھوتری، اضافہ ہوتا ہے اور وہ پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے خدا نخواستہ اگر وقتی طور پر آپ کو کوئی ایسی بات سامنے پیش آئے اور آپ اس کو جواب نہ دے سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچا ہے۔ مومن اتنا سادہ دل نہیں ہوتا، اور پھر مومن جو ہے وہ اتنا غیر یقینی صورتحال میں نہیں ہوتا کہ محض سنی سنائی باتوں پر عمل کر رہا ہے۔ اس کا یقین اور اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب نہیں کی کہ جس کی بنیاد پر وہ جمع رہے اور ایک استقامت کا پہاڑ نظر آئے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے جو پچھلے خطبہ میں بات عرض کی تھی، یہ ساری باتیں اس حوالہ سے عرض کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بقول مسلمانوں کے رحمت الہی کے بغیر دخول جنت نہیں ہے، جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت کے علاوہ نہیں ہے، تو پھر یہ سارا جھنجھٹ کیا ہے، یہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ صبح و شام کی نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، یہ کیا ہے پھر؟ یعنی آپ دیکھیں، سن کر تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی اپیلنگ چیز ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے کہ وہی کفر پر جو ہے وہ ڈٹنے کی وجہ سے یہ شیطانی وساوس ہیں جو ایسے سوالات ذہن میں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے، جہالت اور لا علمی ہے، یہ کم علمی ہوتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ماننے والے کے لیے ہیں۔ جو نہیں مانتا اس کو تو موقع کی تلاش ہوتی ہے کہ کس طرح وہ حملہ کر کے دوسروں کو زیر کرنے کی کوشش کرے کہ تمہارا دین اس قابل نہیں ہے کہ اس کو قبول کیا جائے۔ لیکن پھر بھی کسی کے کہنے سے، پوچھنے سے بندے کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے، اور پھر اشکال بھی بعض دفعہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تعارض ہے، یعنی قرآن و سنت میں اگر دو طرح کی چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہیں، ایک جگہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، دوسری جگہ بار بار یہ کہا گیا، قرآن مجید بھرا ہوا ہے اس بات سے کہ کچھ کر لو، کچھ کر لو، عمل کرو، عمل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اتنے زیادہ ہیں، ساری زندگی عمل سے بھری ہوئی ہے، عمل کی ترغیب ہے، اسی پر جو ہے وہ مشن قائم کیا ہوا ہے پیغمبر نے۔ اور پھر آگے جو ہے وہ یہ بات اصحاب اور پھر تابعین اور ائمہ تک، مطلب تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اس میں تسلسل ہے۔ یہ کیا ہے پھر؟ سادہ لفظوں میں پھر قرآن مجید یہ جو کہتا ہے، کہیں سورہ واقعہ میں آپ دیکھیں اتنی خوبیاں بیان کی کہ جنت میں جو ہے یہ کچھ ملے گا،
آپ کے رہنے کے لیے جو ہے وہ کس طرح کے محل تیار کیے گئے ہیں، کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ کس طرح کی مختلف طرح کی پینے کی چیزیں، شہد کی شکل میں، دودھ کی شکل میں، کہیں جو ہے وہ فروٹ کی شکل میں، یعنی اتنا کچھ بیان ہوا کہ جس سے آدمی راغب ہوتا ہے کہ ہیں یہ دنیا میں تو ممکن نہیں ہے۔ آپ سورہ واقعہ میں پڑھیں، پھر آپ کو رکوعوں کے رکوع ایسے مل جائیں گے۔ اور پھر آخر میں کیا کہا گیا؟ وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ، یعنی ہر طرح کی چیز کو بیان کیا گیا۔ علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلون یطاف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، یعنی دنیا میں کوئی چیز رہ نہیں گئی۔ ساری چیزیں بیان کر کے آگے کیا کہا؟ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم کرتے رہے ہو، عملوں کا بدلہ۔ تو پھر وہ رحمت کدھر ہے؟ تو یہ بات اچھی طرح سمجھو، اس دنیا کے اندر ہم غلام ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے جو ہے وہ آئے ہیں، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ اور غلام اپنے مالک سے معاوضہ طلب نہیں کرتا، یعنی وہ مطالبہ نہیں کرتا کہ میری خواہش کے مطابق کچھ دو، مالک جو فیصلہ کر دے اس کے مطابق ملتا ہے۔ عنایات اور مہربانیاں ہوں اور بات ہے، لیکن جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے غلامی کا جس کے تحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پھر اپنی مرضی نہیں، مالک کی خواہش کے مطابق چلا جاتا ہے۔ بالکل یہی صورتحال جو ہے وہ مخلوق کی اور اس خالق کی ہے جو اللہ رب العزت ہمارا مالک الملک اور رب العالمین۔ ہم یہاں جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ ہمارے اس کے بندے ہونے کا تقاضا ہے، ہمیں کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس دنیا کے اندر مجھ سے بڑھ کر اعمال کی یا انسانوں کی قدر کرنے والا کوئی موجود نہیں۔ وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین، یعنی جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دھتکارا نہیں جائے گا، اس کی قدر کی جائے گی۔ اللہ قدر کرتا ہے، اور اللہ کے قدر کی تو یہ حالت ہے کہ اگر تم کسی اچھائی اور نیکی کا خیال بھی ذہن میں لاؤ، اللہ تمہارے نامہ اعمال میں اس کو عمل بنا کر لکھ دیتا ہے۔ خیال اور سوچ ہے، کچھ نہیں کیا ابھی تم نے۔ دوسری طرف برائی جو ہے وہ جو بھی تم سوچتے رہو جب تک کر نہیں لوگے، یعنی آخری حد تک نہیں چلے جاؤ گے، اللہ رب العزت تمہاری برائی لکھتا نہیں ہے۔ یہ ہے احسانات، آپ ایک طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں، دوسری طرف دھیان نہیں ہوتا۔ یہ ہے اس مالک کی مہربانی، ذرا ان پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ جو اللہ کا نظام ہے اس کو اللہ نے جس طرح بنایا اور جو بتایا ہے اس کے مطابق انسان سمجھے تو یہ سمجھ آتی ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو صالح اعمال کرو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مہربانیوں کا اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے اس کا بدلہ ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں۔ سبب چیز اور ہوتی ہے، سبب یہ ہوتی ہے جس کو بنیاد بنایا جائے، وہ عوض نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن آپ اس کو سمجھیں اچھی طرح۔ عوض کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مزدوری کی ہے، محنت، اس کا بدلہ لینا ہی لینا ہے، ہم نے دینا ہے آپ کو، آپ اس پر جو ہے وہ ڈٹ سکتے ہیں، لیکن سبب ایسا نہیں ہوتا۔ سبب یہ ہے کہ وہ وجہ بن گئی ہے، یعنی اس کو بنیاد بنایا گیا ہے، اس کے بعد مسبب ہو اور پھر توفیق مل جائے، نصیب میں لکھا ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے وہ آپ کے پاس ایک سبب آیا ہے، اگلا نتیجہ نہیں ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شرط ہوتی ہے، ایک سبب ہوتا ہے۔ خیر یہ ذرا فقہی سی باتیں ہیں، صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ جو مقصد بندگی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ آزمائش ہے، دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ بھئی کون میرا ہو کر دوسروں کے ساتھ مقابلہ کر کے میرا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو توانائیاں اور صلاحیتیں اللہ نے جسم میں انسان کو دی ہیں، ان کو بروئے کار لا کر کون جو ہے وہ اس مقصد میں امتحان میں کامیاب ہو کر اوپر کے سٹیجز کو جو ہے
پاتا ہے، اوپر کے مراحل کو جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے، یعنی انسان جو ہے اس کی تگ و دو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو میرے ساتھ تعلق جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے، کتنی محبت ہے میرے ساتھ اس کی، اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ اپنی جگہ پر حق اور سچ ہے کہ وہاں پھر اگر خدا نخواستہ، وہ حدیث بھی آتی ہے کہ ساری زندگی انسان عمل کرتا رہا، آسمان زمین کے برابر اس کے اعمال ہیں، اگر اللہ رب العزت اس کے مقابلہ میں اپنی ایک نعمت سامنے لائے اور کہے کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں یہ نعمت تم سے چھین لوں، اس کے بدلہ میں تم زمین آسمان سونے کا بھر کر مجھے دینے کے لیے تیار ہو، وہ کہے گا میں تیار ہوں اس کے لیے۔ پھر قدر کیا ہوئی، پھر اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ یہ صرف فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے، اس کی مہربانیاں ہیں اور اس کی رحمت ہی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر سچ اور حق، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ جو میں کہہ رہا ہوں، وہ جس کے لیے پیغمبر آئے خود کرتے رہے اور لوگوں کو راغب کرتے رہے۔ بھئی اس دنیا کے اندر اپنی اس زندگی سے فائدہ اٹھا لو، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے جو ہے وہ غنیمت جانو، یہ مفت میں ملی ہوئی ہیں۔ 5 چیزیں، صرف یہ نہیں ہے کہ صرف 5 پر اکتفا ہے، ویسے بیان کیا کہ بالخصوص ان کا تو خیال کرو۔ شبابک قبل حرمک، کبھی سوچو کہ تم جو ہے وہ کتنی جوانی اور توانائیوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارتے تھے، توانا تھے، شباب تھے، کوئی تمہارے سامنے چیز جو ہے وہ ٹھہرتی نہیں تھی، یعنی وقت کا، عمر کا ایسا حصہ تھا، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن آج یہ وقت ہے کہ ذوف اس قدر ہے کہ چلنا مشکل ہو گیا ہے، یعنی بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ الصحت قبل سقمک، کبھی دیکھو کہ اللہ رب العزت نے مجھے صحت نام کی کیا نعمت عطا کی تھی، اس کی کتنی اہمیت تھی، اس کا پتہ چلتا ہے جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ وغناک قبل فقرک، یہ بڑا مشکل امتحان ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ نے مال دیا ہے، لیکن اس وقت سے پہلے کہ کہیں اللہ چھین نہ لے، فقر سے پہلے، اس کے ختم ہونے سے پہلے، وہ فقیری جو آ گئی خدا نہ خواستہ بعد اس کے کہ تمہارے پاس اللہ نے غنا اور تمنگری عطا کی تھی، اس سے پہلے اس کو غنیمت جانو، اس مال کو غنیمت جانو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور پھر اللہ رب العزت زندگی کے اندر جو ہے وہ اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے اب میں نے تجھے دنیا کی ضرورتوں سے خالی کر دیا ہے، اب تو میرا ہو جا، یعنی فراغت کا نصیب ہو جانا۔ پہلے اس سے کہ تم مشغول ہی ہو جاؤ، کوئی وقت نہ ملے، صبح و شام جو ہے وہ ایک ہی دھندا ہے، یار کچھ ضرورتیں پوری کر لوں، خود کھانے پینے کی چیز جو ہے وہ کچھ مجھے مل جائے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کر، قبل اس کے کہ تم اس میں مشغول ہو جاؤ، اس فراغت کو جو ہے وہ نعمت سمجھو، غنیمت سمجھو۔ وحیاتک قبل موتک، آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ ساری دنیا اسی طرح چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہنی ہے، اس موت سے پہلے جس کے بعد تیرا نشان مٹ جانا ہے، اس زندگی کو، اس حیات کو غنیمت جان لے۔ یعنی یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ جب کچھ کرنے کے قابل ہے، جب وہ وقت ہے جب انسان کو جو ہے یہ کچھ کرنا ہے، اور پھر اللہ سے جو ہے وہ توفیق مانگنی ہے، اور پھر اللہ کے حضور حاضر ہو کر یہ کہنا ہے کہ مالک میں عاجز تو بہت ہوں، لیکن تیرے قرب کی خاطر یہ کرنے کی کوشش ضرور کرتا رہا۔ یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بنیاد بنائے گا اللہ رب، اور ایک ایک ذرے کا حساب دے گا اللہ رب العزت، لیکن پھر وہی بات، وہ ذرہ جو ہے وہ بدلہ نہیں ہوگا، اس ذرے کا بدلہ وہ کچھ نہیں ہے کہ ایک ادنا سے جنتی کو اللہ رب العزت اتنے محل عطا کرے گا، اتنی بڑی جنت عطا کرے گا کہ آسمان زمین کے برابر زمین مطلب بھر جائے، اور پھر آپ کے پاس جو ہے وہ ملکیت میں ساری ضرورت کی اور مفاد کی چیزیں ہوں۔ ادنا جنتی کو اللہ رب العزت اتنا دے دے گا، اب اعلیٰ جنتیوں کا کیا حال ہوگا، کیا کیا کچھ اللہ رب العزت فرمائے، تو پھر کیا ہوا؟ یہ کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ صرف سبب ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے، باقی ساری مہربانیاں ہیں اس کی۔ اس لیے میرے بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید تو بھرا ہوا ہے اس سے،
وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے ایک بس وہی سبب ذکر کیا کہ دیکھو یہ میری قدر جو ہے وہ تمہارے اعمال کے حوالے سے یہ ہے، تم ذرا اپنے اعمال پر غور کرو اور پھر میرا بدلہ دیکھو اور پھر نتیجہ نکالو کہ کیا یہ میری رحمت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ یعنی تم کیا کرتے رہے ہو، کتنا بڑا عمل کرتے رہے ہو، اپنے اعمال پر غور کرو اور یہ جنت جو جس کا میں نے تمہیں وارث بنا دیا ہے، اور پھر کہا ہے بما کنتم تعملون کہ چلو تم میری خاطر نیت رکھ کے کچھ کرتے تو تھے، لہذا اس کے جو ہے وہ بعد اللہ فرمائے گا یہ جنت جو ہے ذرا اس پر غور کرو، یعنی یہ مہربانیاں میری جو جنت کی شکل میں ہے ذرا ان پر غور کرو۔ تو یہ ہے اس فلسفے کو سمجھنا کہ اللہ کی رحمت اور اعمال کا جو ہے وہ توازن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ان دونوں کو ساتھ ساتھ کیسے لے کر چلنا ہے، یہ پیغمبروں کی زندگی بتاتی ہے۔ ماننے والوں کے لیے وہی اسوہ رسول ہے۔ وہ کیا کرتے رہے؟ وہ نیکیوں کے اندر سبقت لے جاتے رہے، یعنی جب انہیں موقع ملتا، صحت ہوتی، وقت ہوتا، پیغمبر تو ساری زندگی جو ہے وہ اس میں گزار دیتے، وہ تو کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ یہ عام انسان کے لیے کہا کہ اے انسان ہے بندہ ذرا غور کر، یہ جو کچھ تو کرتا رہا پھر اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی کے ساتھ کرتا رہا، تو میں تجھے یہ کہوں گا کہ تیرے ایمان کا اور تیرے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ تو جو کرے جب موقع ملے تو اس موقع کو غنیمت جان کر آگے بڑھ کر سرعت اور سبقت کے ساتھ کرے۔ یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب موقع ملے تو اس کو کرنے میں سستی نہیں دکھانی، صالح اعمال کے کرنے میں سست نہیں ہونا، یہ غفلت، یہ تکاسل، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ یہ تو منافقوں کے بارے میں کہا کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ کسالہ، یعنی سست، نہ جی چاہتے، اس لیے کہ دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ موقع ملا ہے خوشی کے ساتھ کہ یہ سعادت ہے جو مجھے نصیب ہو رہی ہے، وہ بھاگتا ہوا جاتا ہے، یعنی بھاگتا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اعتبار سے خوشی کے ساتھ سبقت لے جاتے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پیغمبروں کا ذکر کر کے سورہ انبیاء میں کہا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ کی ایک نشانی دیکھی کہ اللہ کی یہ بندی جو ہے، یہ جس کا میں کفیل ہوں، اس کو میرے کفیل ہونے کے علاوہ، یعنی میں نے اس کو جو ہے وہ دینے یہ چیزیں کھانے پینے کے لیے، ضروریات کے لیے، لیکن اس کے پاس تو مال میرے علاوہ بھی ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ میرے دیے بغیر دینے والا جو ہے وہ کوئی ہے۔ تو جب یہ نشانی دیکھی تو ہاتھ اٹھا کر اپنے بڑھاپے میں وہ سبقت لے جاتے ہوئے سرعت کے ساتھ فوراً ایک نیکی کی طرف جو ہے وہ دھیان گیا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، بڑھاپے کی حالت کے اندر جب دنیا میں آثار ختم ہو گئے ہیں، بیوی اس قابل نہیں ہے، خود اپنے اندر جو ہے وہ قوت نہیں ہے، لیکن اللہ کے سامنے دعا رکھ دی لا تذرنی فردًا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے اکیلا، میرے بعد کوئی میری نشانی باقی رکھنا۔ فاستجبنا لہ ووہبنا لہ، پھر ہم نے قبول کر لی اخلاص کے ساتھ۔ جب بھی آپ اللہ کے حضور جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کریں گے، اللہ رب العزت مہربانیاں کرتا ہے۔ فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ، یہ صرف زکریا اور یحییٰ کی بات نہیں ہے، وہ تو سورہ انبیاء کے اندر کئی پیغمبروں کا ذکر، انہم کا یہ سارا کچھ بیان کر کے اللہ نے جو لفظ بیان کیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ صرف نیکی نہیں کی، انہم کانوا، فرمایا یہ انبیاء کا خاصہ اور صفت یہ ہے یسارعون فی الخیرات، نیکی کا موقع ملتا ہے تو پھر اس کو غنیمت جان کر دوڑتے ہوئے اس کی طرف جاتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے، موقع مل گیا ہے، پھر مہینہ آ گیا ہے، پھر اللہ نے جو ہے وہ اپنا فضل کر دیا ہے، مجھے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے۔ یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ کہیں فرمایا یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہاں پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو کہتے ہیں ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، یعنی کافر یہ سمجھتے ہیں یار میرا مال کوئی کم ہے، میرے خزانوں کی کوئی کمی ہے، کوئی نقص نظر آتا ہے، میرے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے ایک لمحے کے اندر زمین کو حکم دیا، دنسا کر رکھ دیا اس کو۔ کس پر غرور تمکنت ہے تمہیں؟
کیا حیثیت ہے تمہاری؟ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، میرے بیٹے ہیں، اب 7 بیٹے ہیں میرے، یہ جوان گبرو پتر ہیں میرے، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ نُسَارِعُ لَهُمْ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا کہتا ہے او یار سارا کچھ نعمتیں تو مجھے ملی ہوئی ہیں اور میں نے کسی سے کیا لینا ہے، اب مجھے مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے رمضان کے روزے رکھنے، یہ تو تم رکھو جن کے پاس نہ مال ہے نہ اولاد ہے۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ کہتے ہیں ہم بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، دعویٰ ان کا یہ ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اور مال اور بیٹوں والو بل لا یشعرون، تم جیسا بے وقوف اور احمق میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ کن کے سہارے پر اپنی زندگی کو لگائے ہوئے ہو؟ اس کے مقابلہ میں اللہ رب العزت نے 4 صفتیں بیان کر کے کہا ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، اعمال کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، اللہ مالک ہے پتہ نہیں وہ قبول کرے یا نہ کرے، بھئی فیصلہ تو اس نے کرنا ہے۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون والذین هم بربہم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کافروں کی بات ہے جو ڈرتے رہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ تو عمل کرنے والوں ہی کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں مالک یہ قبولیت تیرے پاس ہے، کوشش ہمارا کام ہے بس۔ آگے کیا کہا؟ ایک طرف وہ کافر کہتے تھے کہ بلائیوں میں نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اور یہ 4 صفتیں جن کے اندر ہوں اولئک یسارعون فی الخیرات، دراصل بھلائیاں اور نیکیاں اور پھر اچھائیاں اکٹھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان صفات کے حامل لوگوں کے لیے۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، کہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو پھر کوشش کر کے وہ سبقت لے جاتے ہیں کہ کہیں اس نیکی کے اندر مجھ سے کوئی دوسرا نہ بڑھ جائے۔ لا حسد الا فی اثنین، حسد نہیں ہے مگر 2 چیزوں کے اندر، وہ نیکی ہی کا ذکر ہے، قرآن مجید کا ہے، مال کا ہے، نیکی کے اندر سبقت ہے۔ یہ پیغمبر جو ہے ان کا شیوا تھا، ان کا اسوہ بتاتا ہے، اور پھر پیغمبروں کے تربیت یافتہ بالخصوص آخری نبی کے تربیت یافتہ صحاب۔ ہاں کیا حدیث آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج صدقے کی ضرورت ہے، مال لے آؤ، تو میرے پاس فوافق ذالک عندی مالا، میرے پاس مال آیا تھا کہیں سے، میں نے کہا الیوم اسبقہ ابا بکر ان سبقتہ یوما، یار آج وہ مال میرے پاس ہے، اگر ابو بکر سے میں بڑھ سکتا ہوں نا تو آج کا دن ہے، آج ابو بکر کا مقابلہ میرا نہیں کر پائے گا۔ وہ کہتے ہیں میں پھر اپنا نصف مال لے کر حضور کی خدمت میں آ گیا، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا آدھا مال تیرے حضور پیش کر رہا ہوں، آپ کے قدموں میں نشاور کر رہا ہوں۔ یہ بندہ فخر سے بات کرتا ہی ہے، یعنی یہ میں ترجمانی کر رہا ہوں حضرت عمر کی۔ جب عمر کی بات آئی، ابو بکر کی بات آئی، پوچھا ابو بکر میرے اس اپیل کرنے پر اللہ کے راستے میں صدقے کے حوالے سے تو کیا لے کر آیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے آیا۔ تو کہا گھر میں کیا؟ میں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑا ہے۔ یہ ہے سبقت۔ ابو بکر کا نام ابو بکر وہ حضور کے بعد بلا وجہ نہیں ہے، ابو بکر نے سب کچھ نشاور کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب کچھ دے دیا۔ عمر جیسا شخص کہتا ہے کہ ابو بکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کون ہے جس نے آج صبح کی ہے اور اس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ کون ہے جس نے کسی کا جنازہ پڑھا ہو؟ کہ کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ کون ہے جس نے فلاں کام کیا ہو؟ فلاں پوچھا، سب خاموش رہتے ہیں۔ ساری نیکیوں کے بعد ہر ایک نیکی کے حوالے سے اگر کوئی شخص بولتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر من تبع منکم اليوم الجنازہ جنازتاً، کون ہے جس نے آج جنازہ پڑھا؟ تو کون جو ہے وہ جواب دیتا ہے؟ قال ابو بکر انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا، مسکین کو کھانا کھلایا، جنازہ پڑھا ہے، جتنے حقوق ہیں یہ نیکیاں ساری کی ہیں۔ فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، اور جس کے کھاتے میں اتنی نیکیاں اکٹھی ہو جاؤں ایک ہی دن کے اندر وہ جنت کے علاوہ اور کہاں جائے گا؟ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ۔ ابو بکر کسی بندے میں یہ خوبیاں اکٹھی ہو جائے وہ جنتی ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مالک بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں مجھے عرض کرنا ہے مسارعت، یعنی کوشش کر آگے بڑھنا، اور مسابقت پہل کرنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے حالات اور پھر ان کی قوموں کے تذکرے کر رہے تھے، اپنی قوم کا تذکرہ کیا، فرمایا
اتنی بڑی تعداد کے اندر جنت میں لوگ ہوں گے کہ وہ سد الافق جو ہے اس کو بھر دیں گے، یعنی افق کا کنارہ وہ بھر دیں گے، کوئی جگہ نہیں رہے گی، میری ہی امت نظر آئے گی۔ اور ان کے اندر جو ہے وہ کچھ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے، قدامہم 70,000 یدخلون الجنت بغیر حساب، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، میری امت کے 70,000 لوگ۔ لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، دنیاوی سہارے جن کی اجازت ہے ان کو بھی اختیار نہیں کرتے، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑا ہوا جس کا نام تھا عکاشہ ابن محصن، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، فرمایا یا اے اللہ کے رسول، یہ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں بغیر حساب کے، یا اللہ ان میں مجھے بھی داخل کر دے، یہ دعا کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ سے مانگیے کہ عکاشہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عکاشہ، اللہ نے تیری یہ دعا، تیرا یہ اخلاص قبول کر لیا ہے، تو ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک دوسرا بندہ کھڑا ہوا دیکھ کر، یار یہاں تو مل رہا ہے سب کچھ، بغیر حساب کے جو ہے وہ جنت مل رہی ہے، کچھ نہیں پوچھنا اللہ تعالیٰ نے۔ کھڑا ہوا وہ بندہ اور کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ وہاں کیا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کہتے ہیں او اللہ کے بندے، بس موقع موقع کی بات ہوتی ہے، سبقک بہا عکاشۃ بن محصن، اس وقت جب میں نے یہ بات کی تھی بغیر کسی سوچ کے فوراً اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ سبقت لے جانے والا عکاشہ ابن محصن تھا، وہ تو سبقت لے گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے اس کے سبقت لے جانے کی وجہ سے، یعنی نیکی کو آگے بڑھ کر کرنے کی وجہ سے، پہل کرنے کی وجہ سے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین، یہ جو خوبیاں اللہ نے بیان کی یہی سورہ واقعہ میں یہ بھی آتی ہیں۔ تو فرمایا سبقت لے جانے والے سبقت لے جاتے ہیں، پھر عکاشہ ان میں شامل ہو گیا ہے، اب وہ بات ہو گئی ہے جو ہونی تھی، تو ان میں شامل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوئی صرف فلسفے کی بات نہیں ہے، محض لوگوں کے اعتراضات کو دور کرنا نہیں ہے، آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے موقع کو غنیمت جانیں، جن میں سے ایک بہترین موقع وہ اگلے ہفتے آ رہا ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے، برائیوں کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، برائیوں کے ذمہ دار، برائیوں کے رکھوالے جو برائی کی طرف بلاتے ہیں بند کر دیتا ہے اللہ رب العزت۔ اس کے متعلق کہ وہ نیکی کتنی آسان ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو نیکی کرتے ہیں سرعت کے ساتھ اور سبقت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمت اور کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ سوچ پیدا کر کے کہ جو آدمی پہل کرتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل تو ہونا ہی ہوتا ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بہا۔ اگر کوئی شخص کسی اچھائی اور نیکی کے لیے جو ہے وہ آغاز کرتا ہے، جس طرح عکاشہ ابن محصن نے جو ہے وہ کیا، دعا کر دی، تو فرمایا بعد میں آنے والے بہت سے لوگ ہیں جو وہی کام کرتے ہیں۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آغاز کرنے والوں کو اس کا اپنا بھی بدلہ ملتا ہے، دوسروں کے عملوں کا بدلہ بھی اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، دوسروں کے عمل بھی اس کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے، اس سبقت کا مقام سمجھیں، اس مسارات کا فائدہ دیکھیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے، جس طرح کے بھی ہیں ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، یہ توبہ اور استغفار کر کے عاجزی کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ احیاء کا موقع ملا ہے، تجدید کا موقع ہے۔ اللہ رب العزت رمضان جو ہے وہ ہماری قسمت میں لا رہا ہے، اللہ کے حضور پیش ہوں اور پھر کہیں یا اللہ مجھے نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، واقعتاً دھوکہ ہو جاتا ہے بڑی چیزوں کے اندر، ان میں سے دو بڑی چیزیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، کہ بندہ جو ہے وہ صحت کی قدر نہیں کرتا اور فراغت سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یا اللہ یہ نصیب فرما، جتنی بھی ہمت ہے، کوشش ہے، جس حال میں تو رکھ رہا ہے، میرے بھائیوں عمل اب نہیں کر سکتے، اب زندگی میں وہ وقت آ گیا ہے، اور نیت تو کرو۔ یا اگر کسی کو توفیق ملی ہوئی ہے، صحت ہے، فراغت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مریض العبد او سافر کتب له بعمل مقیما صحیحا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صحت اور فراغت کی زندگی کے اندر نیک اعمال کرتا رہا، ایک وقت آ گیا کہ بیمار ہو گیا، معذوری آ گئی، کسی سفر میں چلا گیا، وقتی طور پر اس سفر کی وجہ سے وہ نہ کر سکا جو حضر میں کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا احسان اور مہربانی دیکھو کہ جو آدمی صحت اور فراغت کے اندر نیکیاں کرتا رہا، بیماری کے اندر اگر وہ نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے کہ
اس کے وہ اعمال جو صحت میں وہ کرتا رہا ہے، بیماری میں نہ کرنے کے باوجود اسی طرح لکھ لو کہ اب بھی یہ عمل کر رہا ہے یہ۔ اور بلکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث آتی ہے، اس کی زندگی کے اندر جو بہترین عمل تھا بیماری کی حالت میں، اس کا وہ بہترین عمل اگر اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے تو وہ بیماری میں اس کو لکھو، یعنی بہترین عمل جو ہے وہ بیماری میں لکھو، اس لیے کہ اب وہ بیچارہ کر نہیں سکتا، جب وہ کر سکتا تھا تو اس نے کوتاہی نہیں کی تھی، وہ پھر میرا بندہ بن کر جو ہے وہ رہتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحت نصیب فرمائے، فراغت عطا فرمائے، ایسے حالات پیدا فرمائے کہ ہم اللہ کے ہو کر رہیں، اس کی بندگی میں زندگی گزاریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔